کہ جاوید لطیف صاحب سے پوچھنا ہے. جاوید لطیف صاحب آپ بتائیے گا اس صورتحال کے اوپر آپ کا ریئیکشن کیا ہے؟ ملک صاحب شکریہ. میں دو تین چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت وقت ہو ملک صاحب، اس کا کام ہے مینجمنٹ، اس کا کام ایشو بنانا نہیں ہے، اس کا کام مسائل پیدا کرنا نہیں ہے. اور بدقسمتی ہے 3 سالوں کے اندر ایشو پیدا کیے جا رہے ہیں. اور جس طرح آپ آج کے حالات کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ آیا نہیں ہے؟ کیا انہوں نے پشاور کور کمانڈر کا اعلان نہیں کیا؟ کیا انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کا اناؤنس نہیں کیا؟ اس کے بعد اگر حکومت وقت کہتی ہے کہ پروسیجرل جو چیزیں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ہم یا ہو رہا ہے، مجھے کوئی بتائے 7-8 دن سے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں کون؟ اور آپ مجھے اگر یہ بھاشن دیں گے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں تو میں آپ سے سوال کروں گا نا بطور پاکستانی کہ بھائی آپ ایک پیج پہ رہیں، مگر مجھے صرف یہ بطور پاکستانی پوچھنے کا حق دے دیں کہ بھائی آپ سلیکٹڈ ہو اور سلیکٹر دونوں نے مل کے جو اداروں کی جگ ہسائی دنیا میں کرائی، پوری قوم جو ہے اپنے غم بھول گئی ہے کہ معیشت کا تباہ انہوں نے کر دیا. کشمیر کا جو ایشو تھا آپ کے ہمسایہ میں ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جناب اس صورتحال میں ہمیں ایک پیج پہ رہنا چاہیے. بھئی کون کہتا ہے آپ ایک پیج پہ نہ رہیں؟ مجھے صرف یہ بتائیں کہ ایکسٹینشن کے وقت آپ نے اگر کوئی ٹیکنیکل اگر کوئی سکم تھا قانون میں تو آپ کو ایکسٹینشن دینے سے پہلے اس کو ڈریس کرنا چاہیے تھا. آپ نے اس وقت بھی جگہ ہسائی کروائی. آپ نے آج بھی ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے وقت ایک اناؤنسمنٹ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ہو جاتا ہے، اناؤنسمنٹ آئی ایس پی آر کی طرف سے، تو اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں، ہمیں 3 نام بھجوائے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ پھر کہتے ہیں ہم بڑے ذمہ دار ہیں. بھائی آپ کا پرائم منسٹر سے لے کر آپ تک تو کوئی بندہ ذمہ دار ہے ہی نہیں. پاکستانی قوم ذمہ دار ہے. پاکستانی قوم اس مشکل سے جو گزر رہی ہے یہی بھگتے گی. آپ نے کیا بھگتنا ہے؟ آپ تو بریف کیس اٹھاؤ گے، باہر چلے جاؤ گے، مگر پاکستانی قوم کا کیا گناہ ہے بھائی؟ ہم جب یہ کہتے ہیں آئین قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، جب آپ یہ ذکر کرتے ہیں ندیم ملک صاحب کہ میری اتھارٹی ہے، فواد ملک صاحب جب ذکر کرتے ہیں، بھائی یہ آپ کو اتھارٹی دی کس نے ہے؟ کس قانون کے تحت آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتھارٹی پرائم منسٹر؟ اگر آپ منتخب پرائم منسٹر ہوتے تو یہ اتھارٹی آپ کی تھی، مگر اس کا بھی آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے. جس طرح بھی آپ نے خود ذکر کیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا جب بھی تقرر 74 سالوں میں ہوا ہے، کسی دوسرے کو اگلے لمحے پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے. یہ بات درست ہے آپ کی کہ یہ ایک حساس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے جس پر کنسنسس سے ایک ہی بیٹھک میں یا 2 بیٹھک میں اس نام پہ جو ہے کنسنسس ہو جاتا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟